السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ کتاب تجلیات نبوت، اس کا مختصر تعارف پچھلے درس میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا، اور ایک بات کہ جن بھائیوں نے ابھی تک کتاب نہیں خریدی ہے تو وہ کتاب اگر اویلیبل ہے بک اسٹور پر تو وہاں سے ضرور حاصل کر لیں، کیونکہ یہ جو کتاب ہے اس کو ہم کتاب کے اوپر زیادہ ڈیپینڈ کریں گے، کتاب کے اوپر زیادہ ڈیپینڈ رہے گا، کیونکہ ساری عبارت سلیس اردو میں ہے اور ساری باتوں کو اس مختصر سے درس میں پڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اہم نکات اور اہم پوائنٹس کی طرف میں نشاندہی کرتے جاؤں گا، اور جو اہم معلومات رہیں گی اس کو بتاتے جاؤں گا، اور باقی باتیں جو ہیں آپ لوگ ریوائز کر لیں گے، گھر پہ جا کر کے ہوم ورک کے طور پر اس کو ریوائز کر لیں گے اور ریڈنگ کر لیں گے۔ تو پچھلے درس میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ بیان کیا تھا۔ آپ میں سے کس کو یاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ؟ کم سے کم 3 یا 5 ناموں تک، کم سے کم 3 یا 5 ناموں تک۔ جی کھڑے ہو۔ جزاک اللہ خیر بارک اللہ خیر۔ اور کسی کو 3 تک یا 5 تک؟ ماشاءاللہ بھائی نے تو، ابراہیم بھائی نے تو کافی حد تک 8 یا 10 ناموں تک گنایا ہے، لیکن اگر 3 یا 5 تک، 3 تک تو ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، 3 تک آپ کے دادا تک نام تو ہر مسلمان کو، چاہے وہ عام انسان ہو یا طالب علم ہو یا غیر طالب علم ہو، سب کو آنا چاہیے، لیکن جہاں تک ہو سکے 5 ناموں تک تو ایک مسلمان کو یاد کرنا چاہیے، اگر اتنا نہیں تو 3 تک تو کم از کم ضرور یاد ہونا چاہیے۔ محمد بن صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے والد کا نام عبداللہ، اور آپ کے دادا کا نام عبد المطلب۔ یہ 3 چیزیں تو کامن ہوتی ہیں اور ہر شخص ہر انسان کے بارے میں جانتا ہے، عام انسانوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں اتنی چیزیں۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ صرف انسانوں کے ہی نہیں بلکہ تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں، نبی آخر الزماں ہیں، ہمارے اور آپ کے نبی ہیں اور ساری کائنات کے نبی ہیں۔ یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے نہیں یا صرف ہم مسلمانوں کے نبی نہیں بلکہ پوری کائنات کے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے نبی، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ امت کی 2 قسمیں ہیں، اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ امت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی 2 قسمیں، ایک امت اجابت اور دوسری امت دعوت، ایک امت اجابت دوسری امت دعوت۔ امت اجابت، امت اجابت اور امت دعوت۔ امت اجابت اور امت دعوت۔ امت اجابت ہم اور آپ مسلمان ہیں، جو آپ کی باتوں کو مانا، جنہوں نے آپ کے دین کو قبول کیا، وہ امت اجابت ہے، یعنی جنہوں نے قبول کیا۔ اجابت کا معنی ہوتا ہے قبول کرنا، جو آپ کی بات کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اور جنہوں نے آپ کی بات کو مانا وہ امت اجابت میں، اور جنہوں نے نہیں مانا وہ امت دعوت میں، یعنی ان تک آپ کی دعوت کو پہنچانا ہے۔ اور ایک حدیث جو کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ جو بھی اس امت کا یہودی یا نصرانی ہو یا مجوسی ہو، جو بھی اس امت کا انسان ہے، وہ جب تک میری بات
کو سنے اور اس پر ایمان نہ لے آئے تب تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ وہ جہنم کا حصہ بنے گا اگر بات نہیں مانتا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص اس کائنات میں، چاہے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا ہو یا مانا ہو، وہ آپ کی امت کا حصہ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے نبی ہیں، بلکہ جنات کے بھی نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب کیا ہے؟ رحمۃ للعالمین، رحمۃ للعالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ بہرحال تو جاننا ضروری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے کو بہت ہی جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ یہ نام پڑھنے میں آ رہے ہیں، جن کو نہیں پڑھنے میں آ رہا ہے میں پڑھ کر دے دیتا ہوں۔ محمد بن، یہ بن ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا، محمد بن، اور بن کا مطلب ہوتا ہے لڑکا، اس کا بن، ابن یہ عربی کا لفظ ہے، ابن اصل میں ابن ہے، لیکن جب ملائیں گے تو حمزہ وصل جو کہتا ہے وہ گر جاتا ہے، ملانے کی شکل میں حمزہ وصل گر جاتا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن مدرکہ بن الیاس، پورا خاندان جو کہ عدنان تک، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ بالاتفاق مورخین کے نزدیک متفق علیہ ہے کہ یہ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ بالکل صحیح ہے۔ اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ عدنان جو ہیں یہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، لیکن عدنان اور اسماعیل علیہ السلام کے درمیان کتنی نسلیں ہیں، کتنی پشتیں ہیں، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور پھر ان کے ناموں میں بھی ظاہر سی بات ہے جب پشتوں میں اختلاف ہوگا تو ناموں کے اندر بدرجہ والا اختلاف ہوگا۔ بہرحال پھر وہاں سے آگے تو اور زیادہ اختلافات ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت آدم علیہ السلام تک یہ تیسرا سلسلہ ہے۔ جس کو دیکھنا ہو وہ الرحیق المختوم کی طرف رجوع کر سکتا ہے، اس کے اندر ڈیٹیل کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور دونوں کے مصنف ایک ہی ہیں، دونوں کے مصنف ایک ہی ہیں، الرحیق المختوم اور تجلیات نبوت، دونوں علامہ صفی الرحمن مبارکپوری رحمۃ اللہ علیہ کی دونوں کتابیں ہیں۔ وہ لمبی کتاب تھی، یعنی اس کے ڈیٹیل کے اندر، تفصیل کے اندر اس میں ساری معلومات کو یکجا کیا گیا تھا، اور دارالسلام کے مینیجر اور ایڈیٹر مدیر عبد المالک مجاہد حفظہ اللہ کی ایما پر، ان کے اشارے پر، ان کی فرمائش پر، خواہش پر شیخ نے یہ کتاب ترتیب دی عام طالب علموں کے لیے، میٹرک اور 10ویں کے یا جو ہائی اسکول کے طالب علم ہیں ان کے لیے خاص طور سے اس کتاب کو ترتیب دیا کہ بیسک معلومات ان تک اور مختصر الفاظ میں پہنچ جائیں۔ بہرحال تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ ہے۔ دیکھیے جو عدنان کا جو لڑکا تھا معد، عدنان کا جو لڑکا تھا معد، اس کا ایک ہی بیٹا ہوا، عدنان کا معد کا ایک ہی بیٹا ہوا نزار، صرف ایک ہی بیٹا ہوا نزار، اور اس نزار کے کئی بیٹے ہوئے، جن میں سے اس نزار کے بلکہ چار بیٹے تھے، جن میں سے 2 بیٹے کافی مشہور ہوئے۔ ہم اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں، یعنی عدنان کے پوتے، عدنان کے ایک ہی پوتا تھا، عدنان کا ایک ہی پوتا تھا نزار، اس کے 4 بیٹے تھے، اس کے 4 بیٹے تھے، ان 4 اور چاروں بڑے بڑے قبیلے کے سردار بنے، چاروں کے بڑے بڑے قبائل عرب میں مشہور ہوئے، لیکن 2 قبیلے بہت ہی زیادہ مشہور ہوئے، ایک قبیلہ مضر اور دوسرا قبیلہ ربیہ، ایک قبیلہ مضر اور دوسرا قبیلہ ربیہ۔ مضر میم ضاد را، مضر ربیعہ، عین کے بعد آخر میں چھوٹی ہا ہے، عین کے بعد آخر میں چھوٹی ہا ہے، ربیعہ۔ یہ 2 مشہور قبیلے ہوئے، اور ان دونوں قبیلوں کا ذکر خاص طور سے آپ کو حدیث کے اندر بھی ملے گا، حدیث کی کتابیں جب پڑھیں گے تو ان قبیلوں کا ذکر ملے گا۔ اور قریش مضر سے تھے، قریش
مضر سے ہیں، اور ربیعہ کے بنو بکر اور بنو تغلب اور دوسری شاخیں جو ہیں وہ ربیعہ سے آتے ہیں، جن میں بنو حنیفہ بھی آتے ہیں جو مسلمہ کذاب کا قبیلہ تھا، اور دیگر قبائل بنو غطفان اور دوسرے قبائل مضر سے وغیرہ آتے ہیں۔ تو یہ مضر اور ربیعہ بہت مشہور قبیلے ہیں عرب بھی۔ پھر ان کی بہت ساری شاخیں ہوئیں، ان کی بہت ساری شاخیں ہوئیں۔ تو قریش کس سے ہیں؟ قریش مضر سے ہیں۔ قریش کس سے ہیں؟ مضر سے ہیں۔ جب جس کے پاس کتاب ہے وہ کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے نسب کو دیکھیں، میں پورا لکھ دیتا ہوں۔ یہ عدنان تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب ہے۔ ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہاں پر جب انسان پہنچتا ہے نا، انسان کے ذہن میں یاد ہوتا ہے، لیکن جب اسٹیج پر انسان پہنچتا ہے اور لکھنے کی جو نوبت ہوتی ہے تو اس میں انسان کو ہڑبڑی تھوڑا سا کبھی کبھی طاری ہو جاتی ہے انسان کے اوپر۔ تو کتاب میں دیکھ لیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہد بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نضار۔ ہاں، تو بات یہ تھی عدنان کا بیٹا معد، اور معد کا ایک ہی بیٹا تھا نزار، اس کے جو قبیلے تھے مضر، اور مضر کے 3 اور بھائی تھے، مضر کے 3 اور بھائی تھے، جن میں سے ایک ربیعہ بھی تھے، جن میں سے ایک ربیعہ بھی تھے، باقی ایاد اور دوسرے جو تھے۔ بہرحال یہ مضر اور ربیعہ بہت مشہور قبیلے ہوئے، اور قریش اسی مضر سے ہیں، اسی لیے یہ سلسلہ نسب ہے۔ اس مضر میں کنانہ بڑے مشہور ہوئے، اور کنانہ میں فہر بن مالک، فہر بن کنانہ میں فہر بن مالک بڑے مشہور ہوئے، اور یہ جو فہر بن مالک ہیں یہی قریش کا لقب ہے، یہ قریش ان کا لقب ہے۔ قریش کا نام کیا ہے؟ فہر بن مالک، فہر بن مالک۔ جو ہم قریش کہتے ہیں تو یہی قریش ہیں، یہی کیا ہے؟ قریش ہیں۔ یہ قریش فہر بن مالک کا لقب ہے، فہر بن مالک کا لقب کیا ہے؟ قریش ہے۔ پھر اس قریش میں بہت سارے قبیلے ہوئے۔ قریش میں عرب کے اندر، پورے عرب کے اندر جو مقام اور مرتبہ قریش کو حاصل ہے وہ کسی دوسرے قبیلے کو حاصل نہیں ہوا۔ وہ کسی دوسرے قبیلے تو بہت سارے ہوئے، بہت ساری شاخیں آپ کو ملیں گی، عبد القیس، بنو اسلمہ، بنو سلمہ، بنو سلیم، اسی طریقے سے بنو غطفان، بنو اسد، اور بہت سارے قبیلوں کے نام ہیں۔ لیکن عرب کے جتنے بھی قبائل تھے، جو قریش کو جو مقام اور مرتبہ ملا عرب کے قبائل میں، وہ کسی کو نہیں ملا۔ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ سب سے بڑی وجہ کیا، کون بتا سکتا ہے؟ کون
تصور کر سکتا ہے اندازہ. ہاں جزاک اللہ خیر. ہاں کعبہ کے متولی تھے. سب سے بڑی اور اہم وجہ, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک, کعبہ کے متولی تھے, کیونکہ پورے عرب کے اندر کعبہ کی عزت اور احترام کیا جاتا تھا, عزت اور احترام سے دیکھا جاتا ہے کعبہ کو. اسی لیے جو اس کا متولی ہوگا, ظاہر سی بات ہے, وہ سارے عرب میں معزز ہوگا. تو خانہ کعبہ کے متولی تھے یہ, اسی وجہ سے خانہ کعبہ کی نگرانی. اچھا, خانہ کعبہ کی جب تولیت کی بات آئی ہے تو خانہ کعبہ کو کس نے بنایا؟ بڑی مشہور اور معروف بات ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا. ان کے بنانے کے بعد حضرت, آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, بات تھوڑی سی لمبی ہو جا رہی ہے اور وقت اگر ہو جائے تو مجھے اشارہ کر دیجیے گا, کیونکہ باتوں میں پتہ نہیں چلتا ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ کر کے گئے تھے. اس وقت مکہ غیر آباد جگہ تھی, وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا, نہ پانی تھا, نہ انسان تھے, نہ آبادی تھی, کچھ بھی نہیں تھا. قرآن نے اس کو کیا کہا ہے؟ غیر ذی زرع, غیر ذی زرع, بواد غیر ذی زرع, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا بھی کی. تو وہاں ٹھہرایا. بہرحال بڑا لمبا واقعہ ہے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کا چکر لگایا. بالآخر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حکم سے, اللہ رب العالمین کے حکم سے, حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے سے کنواں, چشمہ جاری کیا, جس کو ہم زمزم کے کنویں اور چشمے کے نام سے جانتے ہیں. اور زمزم کہنے کی بھی وجہ ایک بڑا واقعہ ہے وہ بھی. بہرحال وہاں پر ایک قبیلہ آباد ہوا. جب وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام رہنے لگے اس جگہ پر, وہاں پر ایک قبیلہ آ کر کے ان کے پاس میں بسا, اور وہ قبیلہ جرہم کا قبیلہ تھا. جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو دونوں نے خانہ کعبہ کو بنایا. جب اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں چھوڑ کر کے گئے تھے چٹل میدان میں جہاں کچھ بھی نہیں تھا, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے تھے, سال میں کبھی کبھار آتے تھے, اور تاریخ کی روایت سے 3 یا 4 مرتبہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے وہاں کا چکر لگایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 یا 4 مرتبہ, ایک مرتبہ تو جب ان کو خواب آیا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو تو اس حساب سے آئے تھے. دوسری بار جب شادی ہوئی ایک بیوی, تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھے, تو بیوی سے حال چال پوچھا تو بیوی نے شکایت کی, تنگ دستی کی اور فقر و فاقہ کی. تو انہوں نے کیا کہا کہ جب اسماعیل علیہ السلام آئے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب میرے بیٹے آئیں اسماعیل علیہ السلام, تو ان کو کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دے, اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دے. یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو. بہرحال باپ کی فرما برداری. اس کے اندر بھی ایک فقہی مسئلہ ہے کہ باپ کی اطاعت کی جائے گی کہ نہیں بیٹا, یہ فقہی مسئلہ, بہرحال وہ ایک فقہی مسئلہ الگ ہے. پھر دوبارہ جب آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے, حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے والد کی کیا مراد ہے. انہوں نے طلاق دے دیا اور دوسری شادی کر لی. دوسری شادی مزاز بن, غالباً جو نام مجھے یاد آ رہا ہے, قبیلہ جرہم کی ایک سردار مزاز بن عمرو کی لڑکی سے شادی کی. اور پھر جب دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, اب یہ تیسری دفعہ ہے, یہ تیسری دفعہ ہے, تو جب آئے تب انہوں نے پھر پوچھا, تب اس وقت بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھے. تو بیوی سے دریافت کیا تو بتایا کہ انہوں نے الحمدللہ اللہ کی تعریف کی. حالانکہ اس وقت وہ بھی تنگی میں تھے, پھر بھی انہوں نے اللہ کی تعریف کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے اور کہا کہ میرے بیٹے کو سلام کہنا اور ان کو کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھے, اپنے گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھے. بہرحال پھر جب قبیلہ جرہم, کہنے کا مقصد یہ تھا کہ قبیلہ جرہم جو آباد ہوا, اسی قبیلے کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی. اور چوتھی مرتبہ جب آنا ہوا, جب خانہ کعبہ کو تعمیر کیا, جب دونوں نے باپ اور بیٹے دونوں نے, اور اس کا ذکر بھی سورہ بقرہ کے اندر بڑی تفصیل سے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے. بہرحال یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے ان کے پاس, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں رہنے لگے. قبیلہ جرہم وہاں آباد ہوا, اور پھر دھیرے دھیرے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھی, یہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سرداری چلتی رہی. بعد میں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے اور پوتے دو, حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 2 بیٹے, بلکہ دونوں بیٹے یکے بعد دیگرے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سردار رہے. لیکن جب دونوں بیٹوں کا انتقال ہو گیا تو ان بیٹوں کے نانا یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سسر, حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سسر نے سرداری کو سنبھالا. گویا کہ اب سرداری بنو جرہم میں منتقل ہو گئی, گویا کہ اب سرداری بنو جرہم میں, کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شادی بنو جرہم سے کی تھی, قبیلہ جرہم سے کی تھی.
بہرحال گویا کہ سرداری وہاں منتقل ہو گئی اور یہ سرداری انہی میں رہ گئی اور تقریباً قبیلہ جرہم 2100 سال تک مکہ کے اندر آباد رہا. وہاں آباد ہونے سے لے کر کے ان کی ہجرت تک کا جو زمانہ ہے مورخین نے ذکر کیا ہے اور علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے بھی الرحیق المختوم میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ 2100 سال کا زمانہ تھا، یعنی 2100 سال تقریباً وہ مکہ میں قیام رہی. تو کل مدت ان کے جو سرداری کی رہی وہ 2000 بنتی ہے، تقریباً 2000 مدت ان کی سرداری کی بنتی ہے. بہرحال کیونکہ شروع میں حضرت اسماعیل علیہ السلام سردار تھے، پھر ان کے 2 بیٹے ایک کے بعد دیگر سردار تھے، تو تقریباً 2000 کے آس پاس قبیلہ جرہم کی سرداری رہی مکہ پر. اور بالآخر پھر قبیلہ خزاعہ آیا، وہاں آباد ہوا مکہ کے اندر اور اس نے بنو جرہم کو نکال دیا. یہ بھی ایک لمبا واقعہ ہے. بہرحال مختصراً یہ کہ قبیلہ خزاعہ وہاں پر آیا اور اس نے بنو جرہم کو 2000 سال کی سرداری کے بعد وہاں سے مکہ سے بے دخل کر دیا اور قبیلہ خزاعہ کے اندر سرداری ہوئی. جب قریش کا زمانہ جب آیا، یہ عدنانی قبائل اور پھر ان کے بیٹے، یہ قریش کا زمانہ آیا، جب اس زمانے کے اندر بلکہ بالضبط اگر ہم کہیں کہ قصی کے زمانے میں، قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب، قصی کے زمانے کے اندر قبیلہ خزاعہ کی سرداری تھی، قبیلہ خزاعہ کی. اور قبیلہ خزاعہ 300 سال تک، قبیلہ خزاعہ 300 سال تک مکہ کے اندر سردار رہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کے 2 بیٹوں کے بعد بنو جرہم 2000 سال تک مکہ پر سردار رہے. پھر ان کے بعد قبیلہ خزاعہ کے پاس آئی سرداری اور قبیلہ خزاعہ 300 سال تک مکہ میں سردار رہے. اور میں نے پچھلے درس میں اشارہ کیا تھا کہ قصی بن کلاب نے قریش کے اندر سب سے پہلے خانہ کعبہ کے جو متولی بنے وہ کون تھے؟ قصی بن کلاب. قصی بن کلاب خانہ کعبہ کے سب سے پہلے متولی بنے، قصی بن کلاب، جو کہ آپ کے نسب میں کتنے نمبر پر آتے ہیں؟ 1 2 3 4 5ویں نمبر پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد سے اگر شمار کریں تو آپ کی 5ویں پشت میں قصی بن کلاب آتے ہیں. اور یہی جو کلاب بن مرہ بن کعب ہیں، آگے چل کر کے بتاؤں گا کہ آپ کی والد کی نسب کی طرف سے بھی کلاب آتے ہیں، کلاب بن مرہ بن کعب، قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب. یہ جو کلاب قصی کے والد کلاب، یہی کلاب آپ کی ماں کی نسل سے بھی آپ کی نسب میں مل جاتے ہیں. آپ کی ماں کا جو نسب ہے وہ کلاب پر آ کر کے مل جاتا ہے، کلاب پر آ کر کے مل جاتا ہے. پھر آگے مرہ بن کعب کے سب پورا خاندان نسب ایک ہی ہے. یعنی یوں سمجھو کہ یہاں آپ کے والد اور آپ کی والدہ دونوں کا سلسلہ نسب کلاب پر مل جاتا ہے، کلاب پر مل جاتا ہے. بہرحال کلاب کا اصل نام عروہ یا حکیم تھا. کلاب کا اصل نام عروہ. عروہ بڑا مشہور نام ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بانجے، مشہور محدث اور سیرت کے اوپر سب سے پہلی کتاب لکھنے والے عروہ بن زبیر، سیرت اور مغازی کے اوپر سب سے پہلے کام کرنے والے عروہ بن زبیر. حضرت زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ بالجنہ میں سے ہیں. حضرت زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ بالجنہ میں سے ہیں. ان کے بیٹے عروہ بن زبیر صحابی نہیں ہیں لیکن تابعی ہیں، مشہور تابعی ہیں. اور مدینہ کے فقہائے سبع میں بعض لوگوں نے ان کو شمار کیا ہے. بڑے مشہور محدث تھے اور حدیث کی بہت ساری حدیثیں ان سے مروی ہیں. حدیث کی کتابوں کے اندر مشہور محدث فقیہ، مدینہ کے بڑے بڑے مشہور فقہاء میں سے تھے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بانجے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بانجے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے. زبیر بن عوام کی بیوی تھی حضرت اسماء بنت ابو بکر، حضرت اسماء بنت ابی بکر زبیر بن عوام کی بیٹی تھی. پورا خاندان، اگر عروہ بن زبیر کو اگر ہم دیکھیں تو پوری طرف سے ان کو صحابہ اور صحابیات نے گھیرے رکھا، بلکہ نبوت کے رشتہ داروں نے پوری طرف سے ان کو گھیرے رکھا ہے. ان کے نانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عروہ بن زبیر کے نانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے والد عشرہ مبشرہ بالجنہ میں تھے. ان کے بھائی عبداللہ بن زبیر مشہور صحابی، اس طریقے سے ان کی والدہ اور دوسرے لوگ مشہور تھے. بہرحال عروہ بن زبیر بڑے مشہور ہیں. اسی وزن پر عروہ یا حکیم، عروہ یا حکیم دو نام ملتے ہیں کہ کلاب کا اصل نام عروہ یا حکیم تھا. اور یہ کتوں کو بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے. عربی میں کلاب کتوں کو کہتے ہیں. کلب، جیسا کہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ کلب چھوٹے کاف سے کلب مانے کتا اور بڑے کاف سے قلب مانے دل. تو کلب کی جمع کلاب، کتوں کی جمع کلاب. تو یہ کتوں کو زیادہ پسند کیا کرتے تھے، اس وجہ سے ان کا لقب پڑ گیا کلاب. ان کا لقب کلاب پڑ گیا. یہ اصل نام نہیں ہے ان کا. یہ اصل، جس طرح فار بن مالک کا لقب تھا قریش، اسی طریقے سے عروہ اور حکیم کا لقب تھا کلاب. اور یہ کلاب سے ہی
مشہور ہوئے. اسی طریقے سے یہ قصی بھی اصل نام نہیں ہے, یہ بھی لقب ہے, یہ بھی لقب ہے. ان کا اصل نام زید ہے. قصی کا اصل نام کیا ہے؟ زید. زید. سمجھ میں آ رہی ہے بات ہے؟ اگر کچھ نہیں آ رہی تو پھر سے میں ریوائز کروں. کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی ہو تو پوچھ سکتی ہیں. سمجھ میں آیا سب باتیں؟ سلسلہ نسب. یہاں سے عدنان کے پوتے ایک ہی تھے نزار, پھر ان سے بڑے مشہور 4 قبیلے, جن میں سے 2 مشہور قبیلے, ایک مضر اور ربیہ. ایک مضر اور ربیہ. قریش مضر سے ہیں, قریش مضر سے ہیں. اور یہی قریش جو لقب ہے فہر بن مالک کا, فہر بن مالک اصل نام ہے اور ان کا لقب ہے قریش. اور ان کے زمانے میں مکہ پر کس کی سرداری تھی؟ بنو خزاعہ کی, قبیلے خزاعہ, قبیلے خزاعہ. خا زا عین اور خزاعہ, خزاعہ, قبیلے خزاعہ کی. انہوں نے کتنے سال حکومت کی؟ 300 سال. کتنے سال حکومت کی؟ 300 سال مکہ پر حکومت کی. بہرحال قریش کو تو سرداری حاصل ہی تھی پورے عرب پر, لیکن قریش کے اندر بھی سب سے زیادہ سرداری جن کو اور عزت جو حاصل ہوئی وہ کس کو؟ قصی بن کلاب کو حاصل ہوئی, کیونکہ یہ سب سے پہلے قریش کے اندر سب سے پہلے خانہ کعبہ کے متولی یہی بنے, قصی بن کلاب, جن کا اصل نام زید تھا, جن کا اصل نام زید تھا. اور اسی طریقے سے کلاب کا بھی اصل نام کیا تھا؟ عروہ یا حکیم, عروہ, عروہ. ٹھیک ہے. تو قصی سب سے پہلے خانہ کعبہ کے. کتاب جب رہے گی تو کتاب میں پڑھیں گے تو آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی, لیکن اس میں مختصر لکھا ہوا ہے, ساری چیزیں مختصر. میں ساری چیزیں تفصیل سے بتا رہا ہوں نقشے کے حساب سے تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. پھر قصی کے جو بیٹے ہوئے, 2 مشہور بیٹے, قصی کے 2 مشہور بیٹے, عبد الدار اور عبد مناف. عبد مناف اور عبد الدار. عبد الدار, عبد الدار, الدار مانے گھر ہوتا ہے عربی میں. عبد الدار پہلے ایسے ہی نام رکھا کرتے تھے, عبد مناف. البتہ عبد مناف کا بھی اصل نام کیا تھا؟ یہ بھی ان کا لگا ہوا. ان کا اصل نام کیا ہے؟ ان کا بھی اصل نام کچھ اور ہے. ان کا اصل نام مغیرہ ہے. کیا ہے؟ مغیرہ ہے ان کا اصل نام. یعنی ان تینوں کا اصل نام کچھ دوسرا ہے, ان دونوں کا اصل نام دوسرا ہے. مغیرہ, مغیرہ, مغیرہ بن شعبہ مشہور صحابی ہیں. اسی سے یہ میں صحابیوں کے نام سے ریلیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ آپ نے وہ نام سنے ہوتے ہیں, وہ نام آپ نے سنے ہوتے ہیں. عبد مناف کا اصل نام مغیرہ تھا. اسی طریقے سے ہاشم کا بھی, عبد المطلب کا بھی, سب کا اصل نام دوسرا ہے. بہرحال میں بات یہ کہہ رہا تھا, لکھ لیا, عبد الدار اور عبد مناف. یہ جو عبد مناف ہیں اور یہ عبد الدار, یہ دونوں قصی کے بیٹے تھے. عبد الدار جو قبیلہ ہے, قریش کے بہت سارے قبیلے ہوئے, بہت ساری شاخیں ہوئی. جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ الگ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ اگر ہم کہیں تو بنو ہاشم کہلایا, ہاشم کی طرف نسبت کرتے, ہاشمی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی خاندان. تو اس طرح بہت ساری شاخیں تھیں. ابو جہل کا قبیلہ کیا تھا؟ بنو مخزوم, بنو مخزوم. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ بنو اسد, بنو اسد. حضرت ابو بکر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو تیم, بنو تیم. اور طلحہ بن عبید اللہ جو کہ اشرف مبشرہ بالجنہ میں سے, ان کا بھی وہی قبیلہ تھا. اسی طرح تو عبد الدار میں سے کون صحابی آتے ہیں؟ عبد الدار قبیلے کے مشہور صحابی ہیں, بہت ہی مشہور صحابی ہیں. اسلام کے سب سے پہلے مبلغ, اسلام کے سب سے پہلے مبلغ جو مدینہ میں گئے تھے, مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ میں گئے اور مدینہ میں دعوت تبلیغ کی. اسلام کے سب سے پہلے مبلغ اور داعی مصعب بن عمیر اسی قبیلے سے تھے, عبد الدار. تو یہ قصی کے یہ تھے, ٹھیک ہے, بیٹے تھے. عبد الدار بڑے لڑکے تھے قصی کے, اور عبد مناف چھوٹے. صرف 2 ہی لڑکے نہیں تھے, بہت سارے لڑکے تھے, لیکن ان 2 کے اندر جو سرداری بانٹی گئی اور سرداری کا ان دونوں سے تعلق رہا زیادہ تر, اسی حساب سے ان کو ہی ذکر کیا گیا خاص طور سے. بہرحال قصی کے سب سے پہلے قصی متولی بنے خانہ کعبہ کے. اچھا, پچھلے درس میں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ کیسے متولی بنے, اس کا بھی ایک بڑا عجیب واقعہ ہے, اس کا بھی بڑا عجیب واقعہ ہے. اور اس میں مختلف روایتیں ملتی ہیں, اور 3-4 روایتیں ہیں. اس کو الرحیق المختوم میں شیخ صفی الرحمن مبارک پوری نے جمع کر دیا ہے. جس کو زیادہ تفصیل جاننی ہو اور الرحیق المختوم میں اس کی طرف رجوع کر سکتا ہے. بہرحال میں مختصراً بتاتا ہوں کہ جب ان کے زمانے سے پہلے, یہ تو سب سے پہلے متولی بنے, ان سے پہلے قبیلہ خزاعہ کی حکومت تھی.
تو انہوں نے قبیلہ خزاع میں شادی کی، قصی نے قبیلہ خزاع میں شادی کی۔ حلیل اس وقت غالباً حلیل نام تھا، حلیل ان کی لڑکی سے شادی کی۔ ان کی لڑکی کا نام حبا ہاں بڑی ہاں با یا، یہ ان سے شادی کی۔ تو انہوں نے ان کی کوئی کہا جاتا ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو بہرحال انہوں نے اپنی لڑکی کو سونپ دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک وکیل بنایا ابو غبشان کو، ابو غبشان خزاعی کو، ابو غبشان خزاعی ان کو وکیل بنایا، ابو غبشان غین کے ساتھ، ابو غبشان بڑی شین، ابو غبشان خزاعی، ان کو انہوں نے وکیل بنایا، اپنی بیٹی کی طرف سے وکیل بنایا۔ تو قصی نے ابو غبشان سے سرداری حاصل کی۔ کس بات پر حاصل کی؟ ایک مشک شراب پر خرید لی، خانہ کعبہ کی سرداری۔ قصی نے ابو غبشان خزاعی سے، شراب بہت عام تھی زمانے جاہلیت میں، لوگ شراب پانی کی طرح پیتے تھے، تو شراب کی طلب ہوئی تو نہیں ملی، تو قصی بن کلاب سے خانہ کعبہ کی تولیت کو بیچ دیا۔ کتنے مطلب ان کی سوچ کتنی مطلب وہ کمتر تھی کہ ابو غبشان خزاعی نے ایک مشک شراب پر خانہ کعبہ کی تولیت کو بیچ دیا۔ کیسے؟ قصی بن کلاب سے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں جن میں ذکر آتا ہے کہ لڑائی جھگڑیاں بھی، بعد میں لڑائیاں جھگڑے بھی، وہ پوری ڈیٹیل رحیق المختوم کے اندر موجود ہے۔ بہرحال یہ بھی تاریخ کے اندر موجود ہے کہ ابو غبشان خزاعی سے ایک مشک شراب کے اوپر خریدی قصی بن کلاب نے خانہ کعبہ کی تولیت، اور یہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کے متولی بنے۔ پھر اب ظاہر سی بات ہے کہ اپنے بات کس کو بنائیں گے، تو اس میں اختلاف ہوا۔ ان کا بڑا لڑکا عبد الدار تھا، قصی کا بڑا لڑکا عبد الدار، اور چھوٹے لڑکے عبد مناف۔ لیکن عبد مناف بہت چہتے تھے، سب کے چہتے تھے، ان کے اخلاق اور کردار اور سیرت کے اعتبار سے سب کے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین نے انہی کی نسل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا تھا، تو ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین نے وہ صفات پیدا کر دی تھی، کیونکہ آپ کے سلسلے سب میں وہ آتے ہیں۔ بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ خراب تھے، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ان کا اخلاق اور زیادہ تھے، تو لوگوں کے اندر ان کی مقبولیت زیادہ تھی۔ چھوٹے تھے پھر بھی ان کی مقبولیت، عبد مناف چھوٹے تھے پھر بھی ان کی مقبولیت زیادہ تھی، اور سارے کام والد کے ان کی زندگی میں ہی یہی سنبھالا کرتے تھے۔ بہت سارے کام تھے، حاجیوں کی خدمت کرنا، ان کی میزبانی کرنا، کھانا پلانا، اسی طریقے سے جنگ کے لیے جھنڈا تیار کرنا، لوا جس کو کہا جاتا ہے عربی میں، رفادہ اور سقایا، سقایا یعنی پانی پلانا، اور رفادہ یعنی میزبانی کرنا، مہمان نوازی کرنا، کھانا کھلانا وغیرہ۔ تو اس طرح کے 5 کام جو تھے وہ سب قصی سنبھالا کرتے سارے۔ اور قصی نے مکہ کے اندر بہت ساری اصلاحات کی، دار الندوہ کی ایک میٹنگ قائم کی، دار الندوہ کے نام سے ایک گھر تعمیر کیا، مجلس شورا، جس کو آج کے دور میں ہم پارلیمنٹ سے تعبیر کر سکتے ہیں، آج کے دور میں پارلیمنٹ سے تعبیر کر سکتے ہیں، دار الندوہ۔ اور اس کا ذکر بھی آپ کو تاریخی روایت میں اور حدیث کی کتابوں میں بہت زیادہ ملے گا، دار الندوہ، کیونکہ قریش سارے کام اس میں کیا کرتے تھے، دار الندوہ۔ یہ میٹنگ، یہ پارلیمنٹ کی حیثیت رکھتی ہے، اس میں شادی بیاہ بھی کرتے تھے، فیصلے بھی کیا کرتے تھے، اور دوسری چیزوں پر بحث اور چرچا کیا کرتے تھے۔ تو یہ انہوں نے قصی بن کلاب نے ایجاد کی، یہ قصی بن کلاب نے اس طرح سے بہت ساری چیزیں ایجاد کی، قصی بن کلاب نے بہت ساری چیزیں ایجاد کی۔ ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا، عبد الدار اور عبد مناف، ایک منٹ غلط لکھ دیا میں نے، ادھر ایک کر دیتے ہیں، یہ بڑے لڑکے تھے، ادھر 2 کر دیتے ہیں، یہ چھوٹے لڑکے تھے۔ تو حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ بڑے لڑکے کو ملنی چاہیے سرداری، اس وجہ سے ان کے جو دوسرے لوگ تھے چاہنے والے، انہوں نے اختلاف کیا، تو بہرحال بعد میں جھگڑا ہوا جب، تو انہوں نے تقسیم کر لیا آپس میں، جو 5 حصے تھے وہ اس کو آپس میں بانٹ لیا، عبد مناف اور عبد الدار نے آپس میں 5 حصوں کو بانٹ لیا۔ جھنڈا وغیرہ اور دوسرے کام عبد الدار کے حصے میں آئے، اور عبد مناف
کے حصے میں کیا ہے؟ رفادہ اور سقایا، رفادہ اور سقایا یعنی حاجیوں کو پانی پلانا اور ان کو کھانا کھلانا، ان کی میزبانی کرنا، حاجیوں کی خدمت کرنا، گویا کہ مختصراً یہ کہہ لو کہ حاجیوں کی خدمت کرنا یہ عبد مناف کے حصے میں آیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اسلام کا زمانہ آیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس ان کاموں کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کاموں کو انجام دیا کرتے تھے۔ بہرحال پھر ان کے بعد ان کا اصل نام کیا تھا؟ مغیرہ۔ ان کا اصل نام کیا تھا؟ مغیرہ، عبد مناف کا۔ اور عبد مناف کے بیٹے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں آتے ہیں ہاشم، ہاشم۔ ہاشم کا معنی کیا ہے؟ ہاشم کا معنی ہے توڑنے والا، ہاشم کا معنی ہے توڑنے والا، توڑنے والا۔ یہ ہاشم ان کا لقب ہے، ان کا اصل نام عمر ہے، ان کا اصل نام عمر ہے، عمر بن عاص، مشہور صحابی ہیں، عمر بن عاص، عبداللہ بن عمر بن عاص یا عمر بن عاص، دونوں باپ بیٹے دونوں صحابی ہیں، عمر۔ اچھا یہ عمر اور عمر، یہ بھی یہاں پر فرق بھی بتا دوں دونوں میں، یہ کیا ہے؟ عمر ہے اور یہ عمر ہے، لکھنے میں فرق اور بولنے میں صرف سمجھنے کا فرق ہے کہ اگر عمر کے ساتھ واو ہے، اگر عمر کے ساتھ یہ آخر میں واو ہے تو عمر پڑھیں گے اس کو عمر پڑھیں گے۔ عمر کے بعد اگر واو لکھا ہے تو اس کو عمر پڑھیں گے، اگر واو نہیں لکھا ہے تو عمر پڑھیں گے، اگر واو نہیں لکھا ہے تو عمر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا ہاشم کا اصل نام کیا تھا؟ عمر تھا، اصل نام عمر تھا۔ لیکن ہاشم کیوں لقب پڑا ان کا؟ ہاشم اس لیے لقب پڑا کہ یہ گوشت کے اندر روٹی کو توڑ کر کے حاجیوں کو کھلاتے تھے، حاجیوں کو، جیسا کہ بتایا کہ عبد مناف کی ذمہ داری تھی حاجیوں کو کھانا کھلانا اور ان کو پانی پلانا، تو یہ اسی حساب سے ان کے حصے میں آئی، ہاشم کے حصے میں آئی۔ تو یہ حاجیوں کو بہت زیادہ مہمان نوازی کیا کرتے تھے اور گوشت کے اندر روٹی کو توڑ کر کے کھلایا کرتے تھے۔ تو مطلب ہوتا ہے ہاشم مانے توڑنا، تو گوشت کے روٹی کو ٹکڑے کو توڑنے والا، اس حساب سے ان کا نام، ان کا لقب ہاشم پڑ گیا، ان کا لقب ہاشم پڑ گیا اور اسی سے مشہور ہو گیا اور اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان مشہور ہو، ہاشمی خاندان۔ اور ان کے بیٹے اچھا ہاشم نے جب شام کا سفر کیا تھا، ہاشم نے شام کا سفر کیا تو شام کے اندر، جب شام، ظاہر سی بات ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ عرب کے اگر بیک گراؤنڈ کو ہم دیکھیں، مکہ اور مدینہ کے خاص طور سے، ٹائم ہو گیا ہے ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر بتائیں گے۔ ھذا وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ عصر کے بعد درس کے اندر وقت ختم ہو گیا تھا، بلکہ زیادہ ہی ہو گیا تھا، اور کچھ باتیں بیچ میں رہ گئی تھیں، اس کو مکمل کر دیتا ہوں انشاءاللہ۔ ہم نے جو پڑھا تھا قصی بن کلاب اور ان کے بیٹے عبد مناف، ان کے دو مشہور بیٹے تھے عبد الدار اور عبد مناف، جن کے خاندانی جو سیادت کے اعتبار سے جن کے درمیان جو آپس کا معاملہ تھا۔ تو عبد مناف کے حصے میں کتاب پڑھیں گے تو اندر آگے لکھا ہوا ملے گا آپ کو۔ عبد مناف کے حصے میں حاجیوں کی میزبانی، یعنی حاجیوں کو کھانا کھلانا اور ان کو پانی پلانا، یہ ان کے حصے میں آیا۔ عبد مناف کے بیٹے ہاشم، جس کی طرف نسبت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی کہلائے، جس کی طرف نسبت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہاشمی کہلائے۔ ہاشم کا نام، اصل نام عمر تھا، یہ بھی بات آ چکی ہے۔ ہاشم نے اپنی آخری زندگی میں ملک شام کا سفر کیا، یہاں پر بات ختم ہوئی تھی۔ ملک شام کا سفر کرتے، معلوم ہوگا آپ کو عرب کا جو جغرافیہ ہے، خاص طور سے سعودی عرب کا اور حجاز کا۔ سعودی عرب میں مختلف علاقے ہیں، جن میں سے ایک علاقہ حجاز، کچھ علاقہ نجد کا کہلاتا ہے، کچھ عرب، سعودی عرب کو آپ موجودہ جو پرانا جو سعودی عرب تھا اس کو آپ 5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، جن میں سے ایک حصہ نجد کا، دوسرا حصہ حجاز کا، دوسرا حصہ حجاز کا، اس طریقے سے یمن کا حصہ اور عروض کا حصہ اور بحرین کا حصہ، یہ 5 علاقے ملا کر کے مکمل جو عرب، جزیرۃ العرب جس کو کہا گیا ہے، یہ جزیرۃ العرب 5 حصوں میں ملا کر کے کہہ سکتے۔ کچھ حصے تو آج کل سعودی عرب میں شامل ہیں اور کچھ حصے الگ ملک بن چکے ہیں، جیسے یمن الگ ملک ہے، بحرین الگ ملک بن گیا ہے۔ بہرحال یہ جزیرۃ العرب کا جو تھا اس میں یہ آتے تھے۔ تو حجاز جو ایک حصہ ہے جزیرۃ العرب کا، اس کے اندر مکہ اور مدینہ، آپ کو معلوم ہوگا کہ موجودہ سعودی عرب میں یہ حجاز جو ہے یہ مغرب کی طرف، پچھم کی طرف آتا ہے، اس میں
مکہ دکن کی طرف اور مدینہ اتر کی جانب شمال کی جانب آتا ہے، اور شام مکہ سے شمال کی جانب ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب انسان شمال کی جانب شام میں جائے گا مکہ سے، اور قریش 2 سفر کیا کرتے تھے سال میں تجارت کے لیے، اور اس کو بھی قصی نے ایجاد کیا تھا، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ قریش کے اندر کیا ہے کہ شام گرمیوں میں اور سردیوں میں 2 سفر کیا کرتے تھے، ایک سفر شام کا اور ایک سفر یمن کا۔ یمن مکہ سے دکن جانب ہے اور شام مکہ سے شمال جانب ہے۔ ظاہر سی بات جب انسان مکہ سے شمال کی جانب جائے گا شام کی طرف تو بیچ میں مدینہ پڑے گا، بیچ میں مدینہ پڑے گا۔ تو یہی ہوا ہاشم کے ساتھ بھی کہ وہ راستے میں مدینہ میں ٹھہرے، اور مدینہ میں ٹھہرے تو وہاں ایک عورت سے انہوں نے شادی کی، اور وہاں ایسے ہی شادیاں ہوتی تھیں۔ عرب کا جو ماحول تھا اس زمانے کا وہ ایسے ہی اتفاقیہ، کہیں دیکھے گئے، کہیں مہمان بن کر کے، کہیں تجارت کی غرض سے گئے اور وہاں شادی کر لی۔ تو اس زمانے کا وہ دستور تھا، چلتا تھا۔ تو وہاں قبیلے کے اندر بنو عدی بن نجار مدینہ کے قبیلے بنو عدی بن نجار کے اندر سلمہ بنت عمر سے ہاشم نے شادی کی، اور وہاں شادی کر کے پھر وہ شام گئے، اور شام کا حصہ فلسطین تھا۔ شام کے مختلف صوبے تھے، اردن شام کا صوبہ تھا، فلسطین شام کا صوبہ تھا، حمص اور قنسرین یہ سارے شام کے صوبے تھے۔ کچھ تو آج بھی شام کے اندر ہیں، دمشق وغیرہ، لیکن کچھ ملک مل گئے ہیں۔ اردن جس کو ہم جارڈن کہتے ہیں، جارڈن یہ الگ ملک بن گیا ہے، جبکہ شام کا صوبہ تھا، راجیہ تھا، اسٹیٹ تھا۔ اور اسی طریقے سے فلسطین بھی شام کا حصہ تھا، آج ایک الگ سے ملک ہے۔ تو وہاں پہنچے، شام کے مشہور شہر، مشہور اس وقت کی ریاست فلسطین کی مشہور شہر غزہ کے اندر وہاں ان کا انتقال ہو گیا ہاشم کا، اور بھی پیچھے اپنی بیوی جو کہ بنو عدی بن نجار کی خاتون سلمہ بنت عمر تھیں، اور وہ حاملہ تھیں۔ ان سے ایک بچہ پیدا ہوا، یا معلوم ہونا چاہیے کہ ہاشم کا ایک بھائی بھی تھا مکہ میں۔ ہاشم بنو عبد مناف کے بعد جو سرداری ہاتھ میں آئی وہ ہاشم کو ہاتھ میں آئی، ان کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے ہاشم کے جو ان کے حصے میں آئی۔ تو جب وہ شام کی طرف گئے تو ان کے بھائی بھی ان کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ ان کے بھائی کا نام کیا تھا؟ مطلب۔ ہاشم کے بھائی کا نام مطلب تھا۔ بہرحال ہاشم وہاں گئے اور غزہ شہر میں انتقال ہو گیا، اور وہاں شادی کی۔ ان کی بیوی سلمہ بنت عمر جو حمل سے تھیں، وہاں مکہ میں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اس زمانے میں کوئی ایسا وسائل نہیں تھے کہ جس ذریعے سے ایک دوسرے کی باتوں کا معلوم کیا جا سکے۔ بہرحال وہاں شادی کی اور چلے گئے، انتقال ہو گیا تو کسی کو کچھ معلوم نہیں پڑا۔ وہاں سلمہ کو جو لڑکا پیدا ہوا، تو جب لڑکا پیدا ہوا سلمہ بنت عمر، ان کا جو نام لکھیں گے صحیح تلفظ کے ساتھ، 2 طرح سے لکھتے ہیں سلمہ کو 2 طرح سے لکھتے ہیں۔ ایک طریقے سے یہ یا کے ساتھ، آخر میں یا کے ساتھ کھڑا زبان، اور ایک یہ سلمہ۔ اور یہ ہم صرف آج کل ہم کیا سمجھتے ہیں کہ صرف عورت کا نام ہے، یہ مرد کا بھی نام ہے۔ سلمہ کامن نام ہے، مرد اور عورت دونوں کا۔ سلمہ ایک صحابی کا بھی نام ہے، سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سلمہ بن اکوا مشہور صحابی ہیں، سلمہ بن اکوا حدیث کے اندر ملے گا۔ تو یہ سلمہ نام، جس طرح ممتاز ہے، بہت سارے نام کامن ہیں، تو یہ سلمہ بھی کامن نام ہے، مرد کا بھی نام ہے سلمہ، ایک صحابی کا نام ہے۔ بہرحال 2 طرح سے لکھا جاتا ہے سلمہ کو، سلمہ بنت عمر۔ تو مورخین نے، خاص طور سے شیخ صفی الرحمن مبارک پوری نے اسی طرح سے لکھا ہے اس کو، سلمہ یا کے ساتھ، سلمہ بنت عمر سے شادی کی تھی۔ تو ان کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوا مدینہ کے اندر، ان کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، پیدائشی طور پر سر کے بالوں میں سفیدی تھی۔ تو انہوں نے ان کا اس لڑکے کا نام کیا رکھا؟ شیبہ، بڑی شین یا با ہا، اس کو آپ گجراتی میں شیبہ یا اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں، شیبہ، دونوں طریقے سے شیبہ کیوں نام رکھا؟ شیبہ عربی میں سفید بالوں کو کہتے ہیں، شیبہ یا عربی میں اسی طریقے سے سفید بالوں کو کہتے ہیں عربی میں۔ تو سفید بال تھے پیدائشی طور پر ان کے سر میں، اس لیے ان کا نام شیبہ رکھا گیا۔ تو جب وہ 8-10 سال ہو گئے تب مطلب کو پتہ چلا۔ مطلب کون؟ ہاشم کے بھائی جو مکہ میں تھے مطلب، ان کو پتہ چلا، ان کے انتقال کی خبر بہرحال کیسے ملی وہاں، اور بعد میں ان کی ذمہ داریاں ان کے بھائی سنبھالتے تھے۔ مطلب ان کے بعد سردار تھے۔
جب ان کو پتہ چلا کہ میرے بھائی نے وہاں شادی کی تھی مدینہ میں اور ان کی ایک اولاد بھی ہے، تو وہاں مدینہ گئے اور بحث و مباحثے کے بعد وہ اس شیبہ کو اپنے ساتھ لانے میں، مکہ لانے میں کامیاب ہو گئے، کیونکہ ان کی والدہ راضی نہیں ہو رہی تھی، سلمہ بنت عمر راضی نہیں ہو رہے تھے اپنے لڑکے کو مکہ جانے کے لیے، چھوڑنے کے لیے۔ بہرحال کسی طرح منایا کہ ان کے جو والد تھے وہ سردار تھے مکہ کے، اور اپنے پیچھے سرداری چھوڑ کر گئے ہیں اور یہ مکہ کے سردار ہوں گے، تب جا کر کے ان کی والدہ راضی ہوئی اور ان کے دیور کے ساتھ ایک حساب سے اپنے لڑکے کو، جن کا نام شیبہ تھا، ان کو بھیجا۔ جب وہ مطلب جب اپنے ساتھ اونٹ پر بٹھا کر کے لا رہے تھے، اپنے ساتھ اونٹ پر بٹھا کر کے لا رہے، جیسے مکہ کے اندر داخل ہوئے تو مکہ کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ مطلب کے غلام ہیں، مطلب کے غلام ہیں، اور عربی میں غلام کو کیا کہتے ہیں؟ عبد۔ عربی میں غلام کو کیا کہتے ہیں؟ عبد کہتے ہیں۔ عبد المانے بندہ، غلام، عبد المانے بندہ، عبداللہ اللہ کا بندہ، عبداللہ اللہ کا بندہ، عبد الرحمن رحمان کا بندہ، عبد مانے بندہ، غلام۔ تو جب شیبہ مطلب کے پیچھے، شیبہ مطلب کے پیچھے اونٹ پر سوار تھے، مطلب پیچھے سوار تھے، تو جب مکہ والوں نے دیکھا تو کیا کہا ان کو؟ عبد المطلب کہا، ان کو عبد المطلب کہا، شیبہ کو کیا کہا؟ عبد المطلب، یعنی مطلب کا غلام۔ وہ یہ سمجھے کہ مطلب کا غلام، کوئی غلام خرید کر کے لائے، کیونکہ غلاموں کی تجارت عام تھی، بچوں کو بیچا کرتے تھے اور خریدا کرتے تھے بازاروں سے، تو مکہ والے یہی سمجھے کہ مطلب کوئی غلام خرید کر کے لائے ہیں مکہ سے، مدینہ سے یا کہیں اور سے۔ بہرحال انہوں نے عبد المطلب کہنا شروع کر دیا۔ تو عبد المطلب کا اصل نام کیا ہے؟ شیبہ ہے۔ جس طرح ہاشم کا اصل نام عمر ہے، ہاشم نام کیوں پڑا وہ بھی وجہ تسمیہ میں نے بتایا، نام کیوں پڑا ہاشم؟ کیونکہ روٹی میں گوشت کے اندر روٹی کے ٹکڑے بھگو کر کے کھلایا کرتے تھے، اس لیے توڑ کر کے، اس لیے ان کا نام ہاشم پڑا۔ تو ایسے ہی شیبہ کا، عبد المطلب کا اصل نام شیبہ ہے۔ عبد المطلب کیوں نام پڑا؟ کیونکہ مکہ والوں نے دیکھا کہ وہ سمجھے کہ مطلب کے غلام ہیں، مطلب کے غلام ہیں۔ بہرحال مکہ میں گئے اور مکہ کے اندر عبد المطلب کو بہت سارا مقام اور مرتبہ حاصل ہوا۔ اب ایسا کرتے ہیں کہ کتاب کی عبارت پڑھ لیتے ہیں، تاکہ جن کے پاس کتاب ہے وہ کتاب دیکھ لیں۔ سرسری طور پر میں صرف پڑھتے جاؤں گا، کتاب کی عبارت میں صرف پڑھتے جاتا ہوں، تاکہ کوئی لفظ اگر کسی کو نہ سمجھ میں آئے تو دیکھ لے۔ بسم اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہیڈنگ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خاندان، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان معروف چیز ہے۔ نشو نما یعنی تربیت، پرورش، آپ کہاں پلے بڑے، کہاں بڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں بڑے ہوئے، نبوت سے پہلے کے حالات، یہ ہیڈنگ ہے۔ اس کے بعد نسب نامہ پاک، نسب نامہ پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ کی سلسلہ نسب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ پاک یہ ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ عدنان بالاتفاق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، عدنان بالاتفاق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، لیکن دونوں کے درمیان کتنی پشتیں ہیں اور ان کے نام کیا کیا ہیں، اس بارے میں بڑا اختلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ تھا، اور ان کے والد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے والد وہب بن، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب تھے۔ یہ وہی کلاب ہیں جو والد کی طرف سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامہ میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، قصی بن کلاب بن مرہ، یہ وہی کلاب، دونوں میں نے بتایا کہ ماں باپ دونوں کی طرف سے ملتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا اصل نام عروہ یا حکیم تھا، یعنی کلاب کا اصل نام عروہ یا حکیم تھا، لیکن وہ کتوں کے ذریعے بکثرت شکار کھیلا کرتے تھے، اس لیے کلاب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ عربی میں کلاب کتوں کو کہتے ہیں۔ قبیلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے، جو پورے عرب میں سب سے معزز قبیلہ تھا۔ قریش دراصل فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ کا لقب تھا۔ دیکھیے جو باتیں آپ کو معلوم ہوئی سب کتاب میں درج ہیں۔ یہ کتاب رکھنے کا فائدہ ہے کہ آپ کو بہت ساری چیزیں کتاب کے اندر مل جاتی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو باہر سے ہوتی ہیں جن کو آپ کو لکھنا پڑتا ہے، اکثر چیزیں آپ کے کتاب کے اندر موجود ہوتی ہیں، اکثر یعنی 90% 80% چیزیں کتاب کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ یہ کتاب رکھنے کا فائدہ ہے۔ بعد میں اس کی اولاد اسی نسبت سے مشہور ہو گئی۔ یوں تو اس قبیلے کو یعنی قریش کو، اس قبیلے کو یعنی قریش کو ہر دور میں سیادت یعنی سرداری کو کہتے ہیں، سرداری حاصل رہی،
لیکن قصی کو ایک منفرد مقام حاصل ہوا، یعنی جو قصی کو مقام ملا وہ یکتا اکیلا، وہ ویسا مقام کسی کو نہیں ملا۔ اس کا نام زید تھا، اس کا نام یعنی قصی کا نام، کیونکہ ضمیر قصی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اور وہ بچپن میں یتیم ہو کر والدہ کے ساتھ ملک شام کے قریب قبیلے عذرا میں جا بسا تھا، یعنی کون؟ قصی، کیونکہ ان کی والدہ نے وہاں شام کے ایک آدمی سے شادی کر لی تھی، قبیلے عذرا کے ایک آدمی سے، تو وہاں جا بسا تھا اور وہیں پلا بڑا بھی تھا۔ لیکن جوان ہو کر مکہ آ گیا اور کچھ ہی دنوں کے بعد خانہ کعبہ کا متولی بن گیا۔ اور متولی کیسے بنا اس کا بھی واقعہ میں نے بیان کیا۔ یہ قبیلے قریش کا پہلا شخص تھا جو خانہ کعبہ کا متولی ہوا۔ متولی ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اسی کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی کنجی ہوتی تھی، خانہ کعبہ کی چابی ہوتی تھی، خانہ کعبہ کو وہی کھول سکتا تھا۔ وہ جس کے لیے اور جب چاہتا تھا کعبہ کا دروازہ کھولتا تھا، یعنی اس کی مرضی رہتی تھی، جس کے لیے چاہتا تھا خانہ کعبہ کا دروازہ کھولتا، جس کے لیے چاہتا نہ کھولتا، پوری اس کو اتھارٹی حاصل تھی۔ علاوہ ازیں قریش مکہ سے باہر آباد تھے، یعنی اس کے علاوہ ایک اور بات یہ بھی اس کے تعلق سے کہ قریش مکہ سے باہر آباد تھے قصی کے مکہ آنے سے پہلے، کیونکہ شام چلا گیا تھا، بچپن میں وہیں پلا بڑا، بعد میں جب مکہ آیا سرداری ملی تو قریش مکہ سے باہر تھے۔ اس نے انہیں اندر لا کر آباد کیا۔ قصی نے قریش کو، قصی کی یہاں تعریف کی جا رہی ہے کہ اس نے کیا کیا کام کیے۔ قصی نے قریش کو مکہ کے اندر آباد کیا۔ نیز اسی نے حاجیوں کے لیے میزبانی کا طریقہ بھی ایجاد کیا، حاجیوں کی خدمت کرنے کا۔ میزبان ایک ہوتا ہے مہمان، اور جو مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ میزبان کہتے ہیں، یعنی جس کے گھر پہ انسان مہمان بن کر کے جاتا ہے اس کو میزبان کہتے ہیں عربی اردو میں، یعنی میزبان کا اپوزٹ، مہمان کا اپوزٹ میزبان۔ میزبانی کا طریقہ بھی ایجاد کیا۔ وہ حج کے دنوں میں بڑے پیمانے پر کھانا تیار کراتا اور چمڑے کے بڑے بڑے حوضوں میں کھجور، شہد یا کشمش سے میٹھا شربت بنواتا۔ کشمش سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں، وہ جو کالی کشمش وغیرہ، اور دو طرح کی ہوتی ہے۔ بہرحال کشمش اگر کسی کو نہیں سمجھ میں جو لفظ کسی کو نہیں سمجھ میں آتا ہے تو پوچھ لیں گے، کیونکہ اردو کے ہو سکتا ہے بہت سارے الفاظ ہارڈ ہوں، کسی کو سمجھ میں نہ آئے۔ اور حاجیوں کو پیش کرتا۔ اس نے کعبہ کے شمال میں، شمال یعنی اتر کو کہتے ہیں، دار الندوہ کے نام سے ایک گھر بھی بنایا جو قریش کی اجتماعی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ ان کی پارلیمنٹ بھی تھی، اور یہی ان کی پارلیمنٹ بھی تھی، اور اسی میں وہ شادی وغیرہ کی رسمیں بھی انجام دیتے تھے۔ قریش کا جھنڈا اور کمان بھی قصی ہی کے ہاتھ میں تھی، چنانچہ لڑائی کا جھنڈا اس کے سوا کوئی نہیں باندھ سکتا تھا۔ وہ بڑا کریم اور عقلمند تھا، قریش اس کی بات بے چون چرا تسلیم کرتے تھے، یعنی بغیر سوچے بغیر تردد کے اس کی بات فوراً مان لیتے تھے۔ خاندان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، آپ کے پردادا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب اور پردادا ہاشم، آپ کے پردادا ہاشم کی نسبت سے ہاشمی خاندان کہلاتا تھا۔ ان کو قصی کے مناصب میں سے حاجیوں کی میزبانی کا منصب حاصل ہوا، جو ان کے بعد ان کے بھائی ہاشم کے بھائی مطلب کی طرف منتقل ہو گیا۔ مطلب کے بعد پھر ہاشم کی اولاد کو یہ منصب حاصل ہوا۔ مطلب کے بعد ہاشم جب وہاں چلے گئے، انتقال ہو گیا، تو مطلب کے ہاتھ میں تھا۔ مطلب جب عبد المطلب کو یعنی شیبہ کو ساتھ ملائے تو پھر شیبہ کو منتقل ہو گیا، پھر ہاشم کی اولاد میں منتقل ہو گیا، یہی کہہ رہے ہیں۔ پھر ہاشم کی اولاد کو یہ منصب حاصل ہوا، یعنی پھر عبد المطلب کے پاس آ گیا جو کہ ہاشم کی اولاد تھی، اور اسلام کی آمد تک انہی میں رہا، عبد المطلب کے پاس رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے تھے، جب اسلام آیا، عبد المطلب کا جب انتقال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے تھے، آگے آئے گا تب عبد المطلب کا انتقال ہو گیا، تو پھر عبد المطلب کے بعد عبد المطلب کی اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کو ملا، عباس کے ہاتھ میں تھا۔ جب اسلام آیا اس وقت عباس کے ہاتھ میں تھا یہ خانہ کعبہ کا جو نظام تولیت کا۔ پھر بعد میں یہ چیز ترقی کر گئی کہ چابی کا ہے مسئلہ الگ کسی کے پاس رہتا تھا، جھنڈا الگ قبیلے کے پاس، کیونکہ قریش کے بہت سارے قبیلے ہو گئے، بہت ساری شاخیں بن گئی، بہت ساری برانچز ہو گئی قریش کی، تو پھر الگ الگ ایک کام الگ الگ قبیلے کو سونپ دیا گیا۔ ہاشم اپنے زمانے کے سب سے عظیم انسان شمار ہوتے تھے، انہیں وادی بطحا کا سردار کہا جاتا تھا۔ مکہ کے وادی بطحا کا سردار کہا جاتا تھا، کن کو؟ ہاشم کو۔ وہ روٹی توڑ کر گوشت اور شوربے میں بھگوتے اور لوگوں کے کھانے کے لیے چھوڑ دیتے تھے، چونکہ عربی میں اسی طرح کسی چیز کے توڑنے کو حشم اور توڑنے والے کو ہاشم کہتے ہیں۔ حشم فعل ہے اور ہاشم اسم فاعل ہے۔ آگے جب آپ صرف میں پڑھیں گے یہ چیزیں کیا فعل ہوتا ہے اور فعل سے فاعل کیسے بناتے ہیں، اس لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا، ورنہ ان کا اصل نام عمر تھا۔ عمر اور عمر میں فرق سمجھا چکا ہوں کہ عمر اور عمر کو کیسے قریش تجارت پیشہ تھے۔ ہاشم نے ان کے لیے جاڑے میں یمن، جاڑے یعنی سمجھ میں آ رہا ہے نا، جاڑے میں یعنی سردی میں
اور گرمی میں شام کا تجارتی سفر منظم کیا، یعنی ترتیب دیا، منظم کیا یعنی اس کو مینیج کیا، اور اس کے لیے دونوں ملک کے ذمہ داروں سے ضمانتیں حاصل کیں۔ اس سفر کا ذکر قرآن مجید کی سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے احسان کے طور پر کیا گیا ہے۔ ہاشم ایک بار تجارت کے لیے شام جاتے ہوئے یثرب مدینہ منورہ سے گزرے تو وہاں بنو عدی بنت نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمر سے شادی کر لی اور کچھ عرصہ ٹھہر کر ملک شام چلے گئے۔ وہاں مدینہ میں کچھ عرصہ ٹھہر کر کے اپنی بیوی کے ساتھ پھر ملک شام چلے گئے اور وہیں سرزمین فلسطین کے مشہور شہر غزہ میں انتقال کر گئے۔ ان کی روانگی کے وقت سلمہ حاملہ تھیں۔ بعد میں بچہ پیدا ہوا جس کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اس لیے اس کا نام شیبہ رکھ دیا گیا۔ یہ بچہ مدینہ میں پرورش پاتا رہا، لیکن مکہ میں ہاشم کے بھائیوں اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو اس کا علم نہ تھا۔ 8 برس کے بعد مطلب کو اس کا پتہ چلا تو وہ مدینہ جا کر اس کو اپنے ساتھ لے آئے۔ جب مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ ان کا غلام ہے، چنانچہ اسے عبد المطلب کہنے لگے اور بالآخر وہ اسی نام سے مشہور ہو گیا۔ عبد المطلب بہت خوبصورت اور عظیم تھے، ان کے دور میں ان کا ہم مرتبہ کوئی نہ ہوا۔ وہ قریش کے سردار اور مکہ کے قافلے تجارت کے ذمہ دار تھے، یعنی قریش کے سردار بھی تھے اور تجارت کی نگرانی ان کے ذمہ تھی۔ وہ جود و سخا اس قدر کرتے تھے کہ ان کا لقب فیاض پڑ گیا۔ فیاض یعنی سخی، اس قدر سخاوت اور فیاضی کرتے تھے کہ ان کا لقب ہی فیاض پڑ گیا۔ فیاض یعنی سخی۔ ان کے دسترخوان کا پس خوردہ مسکینوں، جانوروں اور چڑیوں کو کھانے کے لیے ڈال دیا جاتا تھا، یعنی دسترخوان پر جو بچتا تھا کھانا، جو کچھ بچ جاتا، پس خوردہ یعنی جو کچھ بچ جاتا تھا وہ مسکینوں کو، جانوروں کو، یہاں تک کہ چڑیوں کو، پرندوں کو بھی پہاڑ پر ڈال دیا جاتا تھا کہ پرندے بھی کھاتے تھے۔ اس بنا پر ان کا یہ عرف بن گیا تھا کہ زمین پر انسانوں اور پہاڑ کی چوٹیوں پر وحشی جانوروں اور چڑیوں کو کھلانے والا، یعنی زمین پر انسانوں کو اور پہاڑ کی چوٹی پر وحشی جانوروں اور چڑیوں کو کھلانے والا۔ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا بھی شرف حاصل ہوا۔ اچھا، زمزم کا جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ بنو جرہم آباد رہے، پھر بنو خزاعہ، جو جب وہاں سے نکلے تھے بنو جرہم، جب مکہ سے جلا وطن ہوئے، بنو خزاعہ سے پہلے، بنو خزاعہ 300 سال رہے، اس سے پہلے 2000 سال تک بنو جرہم رہے۔ تو بنو جرہم جب مکہ سے جلا وطن ہوئے تو انہوں نے دشمنی کے اندر کیا کیا، خانہ کعبہ کی بہت ساری قیمتی چیزیں زمزم کے کنویں کے اندر ڈال دیں اور زمزم کے کنویں کے اندر مٹی ڈال دی، اس کو صاف برابر کر دیا، پتہ بھی نہیں چلتا تھا کسی کو کہ زمزم کا کنواں کہاں ہے، قریش کو معلوم نہیں تھا۔ عبد المطلب نے سب سے پہلے زمزم کا کنواں کھودا، انہیں زمزم کا کنواں بھی کھودنے کا شرف حاصل ہوا۔ سب سے پہلے عبد المطلب نے ان کو خواب میں دکھایا گیا کہ فلاں جگہ پر زمزم کا کنواں ہے، پھر اسی جگہ پر انہوں نے کھودا تو وہاں سے بہت سارے دو ہرن نکلے جو کہ پورے سونے کے تھے۔ اس کنویں کو بنو جرہم نے مکہ سے جلا وطن ہوتے وقت پاٹ دیا تھا، یعنی برابر کر دیا تھا۔ اس وقت سے اس کی جگہ نامعلوم چلی آ رہی تھی۔ عبد المطلب کو خواب میں اس کی جگہ بتلائی گئی اور کھودنے کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے کھودا تو پرانا کنواں برآمد ہو گیا۔ انہی کے زمانے میں خانہ کعبہ پر ہاتھی والوں کے حملے کا واقعہ پیش آیا۔ ہاتھی والوں کا حملے جس کا سورہ فیل کے اندر ذکر آ رہا ہے۔ یہاں تک ہم بات کو روکتے ہیں اور پھر اس واقعے سے جس سال ہاتھی والوں کا واقعہ پیش آیا، ابرہہ نے یمن کا جو بادشاہ تھا، گورنر تھا، اس نے مکہ پر چڑھائی کی، اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا تھا۔ آپ کی پیدائش سے تقریباً 50 یا 55 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا، ابرہہ کا واقعہ، جس کا ذکر سورہ فیل میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس کا جو ذکر ہے، اس پوری صورت اسی کے اوپر ہے، یہ ذکر ہے۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے آئے۔ یہ بات بھی اس کتاب میں آپ کو آگے ملے گی، اس لیے کتاب رکھیں اور کتاب کو اپنے ساتھ رکھیں تو بہت ساری چیزیں آپ کو آسانی ہوگی۔ بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں گے کہ اکثر چیزیں اس میں آ گئی ہیں، بہت کم چیزیں ہیں جو میں نے باہر سے آپ کو بتائی ہیں، پس منظر یا اس طرح کی چیزیں ہیں تو اس کو لکھ لیا کریں، باقی کتاب میں آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی۔ ھذا وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ کسی کو کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتا ہے، کوئی